تقریر کا وہ اثر ہوا کہ جتنے بھی سپہ سالار تھے، جتنے بھی اسلام کے ماننے والے تھے، کنکھیوں سے بھی جھانک کر کے بھی کوئی کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا، کوئی کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا۔ حضرت خالد بن ولید سپہ سالار کو لے کر جب بازار سے باہر گزر گئے تو جتنے بھی عیسائی پادری تھے سب کے سب حضرت خالد بن ولید کے پاس آ گئے اور آ کر کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے کہ جب حضرت خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو جو خالد بن ولید نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا، جب خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا۔ جتنے بھی عیسائی تھے سب کے سب حضرت خالد بن ولید کے قدموں پہ گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے خالد بن ولید دیر مت کرو، ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ اور مجھے بھی دین اسلام میں داخلہ فرماؤ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ وأولیاء امتہ واہل سنتہ اجمعین لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ورحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ تمامی حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ علی جناب چچا ولی محمد صاحب نے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس پروگرام رچایا بسایا سجایا ہے، لہٰذا آپ حضرات سے پرخلوص گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی تھوڑی دیر کے لیے بزم رسول میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کے بیانات کو سن کر اپنے اپنے قلوب و اذہان کو منور و مزلہ مشفع فرما لیں، کیونکہ یہ وہ عظیم محفل ہے کہ جس میں صرف اور صرف دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہے، قبر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، حشر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ لیکن آج ماحول یہ ہے کہ اگر کھانے کی دعوت ہو تو لوگ پہنچتے ہیں، اگر دعوت نہ ہو تو جانا اپنے آپ کو عیب سمجھتے ہیں کہ میں کیسے جاؤں۔ سوراب بھائی ہنس رہے ہیں، میں کیسے جاؤں، میں جہاں میں اور ہم ہوتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ رب کو ہم والا دعویٰ ناپسندیدہ ہے نا، تکبر گھمنڈ، میں ہوں میں کیسے جاؤں۔ تو حضرات کھانے کی دعوت ہوتی ہے تو لوگ چلے آتے ہیں، کھانے کی دعوت نہیں ہوتی ہے تو نہیں آتے ہیں۔ اور ان سے پوچھ دیجئے کہ بھائی آپ گھر پہ بیٹھے ہیں، آپ ایک بات بتائیے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ تو وہ کہے گا کہ مولانا صاحب سے پوچھئے گا کہ ہم سے پوچھئے گا۔
اسی لیے نہ کہا جاتا ہے کہ محفل رسول میں آپ جایا کریں، علماء کرام کی گفتگو کو سنایا کریں۔ ایک تو مدرسہ میں پڑھے نہیں اور یہاں پڑھایا جاتا ہے، اس کو بھی سننے کے لیے کہا ہو رہا ہے، اور یہاں پڑھایا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جا رہے ہیں قرآن نا لیکن جا رہے ہیں۔ تو حضرات مطلب علامہ شاکر القادری صاحب، مطلب جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا، لیکن غسل بنانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ لیکن محفل میں بھی نہیں جائے گا، دعوت ہوگی تب یہ جائے گا۔ تو بھائی آپ محفل میں محفل رسول تھوڑی سننے جا رہے ہیں، آپ نبی کی محبت میں تھوڑی جا رہے ہیں، تو دعوت دیا آپ کھانے کے لیے آئے، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہوا کرتا ہے۔ آپ نے جیسی نیت کی ہے ویسی طریقے سے آپ کو پھل ملے گا، اسی طریقے سے آپ کو اجر ملے گا۔ تو اگر آپ نے یہ نیت کیا کہ ہم بزم رسول میں جاتے ہیں، وہاں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا ذکر سنیں گے، تو آپ اپنے قدم کو گھر سے باہر نکالیں گے، جتنا قدم چل کر محفل رسول میں آئیں گے، اللہ تعالیٰ ہر قدم کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا، ہر قدم کے بدلے ثواب عطا فرمائے گا۔ تو حضرات یہاں محفل رسول میں تشریف لایا کریں، اور میں تو کہتا ہوں موضوع بھی دیا کریں کہ حضرت نماز کے بارے میں بولیے، وضو کیسے بنانا ہے اس کے بارے میں بولیے، اور خاص کر کے جو امام ہے اس کو بتائیے۔ یہ سب ضروری ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، یہ زندگی گزارنے کا جو پہلو ہے وہ اس میں ہر حال میں ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی غسل کر رہا ہے، غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے، وہ مسجد پہنچ گیا، اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی نماز ہوگی کیونکہ غسل صحیح نہیں ہے۔ اسماعیل صاحب، غسل صحیح نہیں ہے، نہانے کا طریقہ معلوم نہیں ہے، صرف نہا لینا یہ پاکی تھوڑی ہے، نہانے کا بھی طریقہ ہے، وضو کر لینا یہ طریقہ تھوڑی ہے، وضو کرنے کا بھی طریقہ کیسے کیا جائے تو میں بتا دیتا ہوں آج آپ کو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو جوانی گزار لیے لیکن اب تک اس کو معلوم نہیں ہے کہ نہایا کیسے جاتا ہے، غسل کیسے بنایا جاتا ہے۔ سنیے، غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں۔ کتنی چیزیں؟ زور سے بولیے۔ ہر ایک آدمی کو یاد ہونی چاہیے، ہر ایک آدمی کو، جتنی بھی ماں بہنیں ہیں ان کو بھی یاد ہونی چاہیے کہ ہم نہاتے ہیں، اگر ناپاک ہے تو پاک کیسے ہوں گے؟ تو 3 چیزیں فرض ہیں۔ پہلا ہے کلی کرنا، کیا کرنا ہے؟ لیکن جاتا ہے لوگ سر پہ پانی ڈالتا ہے، نہانا شروع کر دیتا ہے تو پاک ہو جائے گا، یا پوکھر میں نہائے گا تو پاک ہو جائے گا۔ جب تک طریقہ نہیں اپنائے گا پاک نہیں ہو سکتا۔ پہلا کیا ہے؟ کلی کرنا۔ کیا ہے کلی؟ آئیے نا کہ منہ میں پانی لیا پھوچ دے پھینک دیا نا، ایک دم گرارا وغیرہ کے ساتھ، سمجھ رہا نا؟ ہاں۔ اور دوسرا یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا۔ کیا ہے؟ ناک میں پانی ڈالنا، ناک کے بانسے تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ اور تیسرا ہے سر سے لے کر پاؤں تک کا پانی بہانا۔ کیا ہے؟ پانی بہانا۔ یہ کام اگر آپ نے کر لیا، آپ ناپاک ہیں تو آپ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے غسل کے فرائض کو اپنا لیا۔ اور اگر کوئی آدمی نہا رہا ہے، ناپاک ہے، اور یہ نہیں کیا تو وہ پاک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ مسجد میں جائے گا، نماز پڑھے گا، اس کو کچھ قبول نہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو پاکی الطہارۃ نصف الایمان، پاکی کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ پاکی کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم پاک کیسے ہیں۔
غسل کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وضو بناتے ہیں. تو وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں. پہلا چہرہ دھونا, دوسرا کہنیوں سمیت ہاتھ دھونا, ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا سر کا مسح کرنا, اور چوتھا کیا ہے؟ پاؤں دھونا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سب ضروری مسائل ہیں جو ہر ایک آدمی کو سیکھنا ضروری ہے. حضرات میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع فرمائے رک جاؤ. جس چیز سے منع فرمائے رک جاؤ, باز آ جاؤ. حضرات میرے مصطفیٰ نے کیا نہیں دیا, زندگی گزار کر کے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا, کھانا کھا کر کے کھانا کھانے کا طریقہ دیا, سونا کتنے گھنٹہ ہے وہ طریقہ بتایا, جاگنا کتنے بجے ہے وہ بتایا. میرے مصطفیٰ نے کیا نہیں دیا, لیکن ہم لوگ سیکھنا نہیں چاہتے. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کو رسول پاک کے والد کا نام معلوم نہیں ہوگا. والد کا نام جانتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا ہے بتائیے؟ حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ارے بھائی, ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم جس نبی سے محبت کرتے ہیں, وہ نبی کے بارے میں ہم کو کچھ پتا نہیں, اور ہم کہہ رہے مسلمان ہیں. اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھ دے آپ کس کی امت ہے تو کیا کہیے گا؟ کہ ہم کو نہیں معلوم. یہ نہ کہیے گا نہیں معلوم رہے گا, بھائی ہم کو نہیں معلوم. تو جو سوال کرے گا وہ سوچے گا کہ یہ کیسا نبی کا امتی ہے جس کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس کی. توجہ چاہوں گا, موٹی موٹی باتیں ہیں, سنیے. تو ہم لوگ کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس نبی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے. اس نبی کے بارے میں جب جانیں گے تب محبت کریں گے. لیکن جو آدمی جانتا ہی نہیں ہے کہ نبی ہے کیا, وہ محبت کیا کرے گا؟ کھا. توجہ چاہوں گا, پیارے مصطفیٰ مکہ شریف میں پیدا ہوئے. کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ شریف میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ. کیا نام ہے؟ حضرت عبداللہ. ان کی ماں کا نام, والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت آمنہ خاتون. کیا نام ہے؟ آمنہ خاتون. اور ان کے دادا کا نام کیا ہے؟ حضرت عبد المطلب. کیا نام ہے؟ حضرت عبد المطلب. دادا کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پردادا کہ لکردادا؟ لکردادا. اچھا, پردادا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام کیا ہے؟ کسی کو معلوم نہیں, کسی کو معلوم نہیں. مطلب جو ہے آج کل بچہ سب بھی دیکھیے گا دادا تک جانتا ہے, پردادا لکردادا اس سب کے بارے میں نہیں جانتا. لیکن بھائی ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کے تو ہر ایک کے بارے میں جاننا ضروری ہے. کیوں؟ کہ ہم ان کے امتی ہیں. ہمارے باپ کے بارے میں کوئی سوال کرے یا نہ کرے, لیکن ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں کوئی بھی سوال کر سکتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, اسے پوچھے کہ آخر کہاں تک پہنچا.
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے حضرت ہاشم. کیا نام ہے؟ ذرا زور سے بولیے. حضرت ہاشم. اب اتنے ہی یاد کیجئے انشاءاللہ تعالی. پھر آگے ملاقات ہوگی تو لقردادا اور اس کے بعد فقردادا جو ہوتا ہے سب بتا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اب سنیے، رسول تمہیں دے اسے لے لو. رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان. الحیاء شعبۃ من الایمان. پردہ کیا ہے؟ ایمان کا آدھا حصہ ہے. پردہ ایمان کا آدھا حصہ ہے. لیکن آج بے حیائیاں بڑھ رہی ہے. آج کسی کے اندر عزت کی فکر نہیں ہے. جانتے ہیں آج عزت کی کسی کو پرواہ نہیں ہے. پردہ کسے کہتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے. جانتے ہیں پردہ ایمان کا وہ حصہ ہے جو صحابہ کرام نے بڑے بڑے جنگوں میں کامیابی حاصل کی ہے. ذرا زور سے بولے سبحان اللہ. بڑے بڑے جنگوں میں کامیابی حاصل کی ہے. جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید جب لڑائی کرنے کے لیے گئے تو جتنے بھی عیسائی تھے وہ سب آ کر کے حضرت خالد بن ولید کے حضرت خالد بن ولید سے کہنے لگے، اے خالد بن ولید، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم خون ریزیاں نہیں کرنا چاہتے، ہم لڑائیاں نہیں کرنا چاہتے. حضرت خالد بن ولید نے کہا پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا ہماری یہ رائے ہے کہ آپ اپنے سپہ سالار کو لے کر کے فلاں بازار سے گزر جائے، بس آپ جو کہیے گا وہ ہم مان لیں گے. حضرت خالد بن ولید نے کہا اتنی بات ہے، ٹھیک ہے ہم تیار ہیں. حضرت خالد بن ولید اپنے سپہ سالاروں کو لے کر، اسلام کے ماننے والوں کو لے کر جب اس بازار میں پہنچے تو حضرت خالد بن ولید کیا دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں نے تو پورے بازار کو رملیوں سے سجا دیا ہے، پورے بازار کو فاحشہ عورتوں سے سجا دیا ہے. ایسی لڑکیاں ہیں جن کے بدن کے کپڑے کا نام و نشان نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید نے جب بازار کا معائنہ کیا، حضرت خالد بن ولید نے جب بازار کو دیکھا، اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اپنے سپہ سالاروں سے کہا، اپنے جانشاروں سے کہا، او اسلام کے ماننے والوں، او اسلام کے نام پر اپنی جان کو قربان کرنے والوں، اس وقت کسی اور شریعت پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، معراج کے دولہا نے فرمایا ہے کہ جب راستے سے چلا کرو تو اپنی اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کرو. او اسلام کے نام پر اپنی جان دینے والوں سنو، میرے نبی نے جو بتایا ہے کہ راستے سے چلا کرو تو اپنی اپنی نظریں نیچی کر کے چلا کرو. آج میرے نبی کا پیغام یہاں پہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لوگ اپنے نبی کے قانون کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیں. کوئی بھی انسان جھانک کر کے بھی کسی لڑکیوں کو نہ دیکھے. اے مسلمانوں، حضرت خالد بن ولید کی اس تقریر کا وہ اثر ہوا کہ جتنے بھی سپہ سالار تھے، جتنے بھی اسلام کے ماننے والے تھے، کنکھیوں سے بھی جھانک کر کے بھی کوئی کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا، کوئی کسی نے لڑکی کو نہیں دیکھا. حضرت خالد بن ولید سپہ سالار کو لے کر جب بازار سے باہر گزر گئے تو جتنے بھی عیسائی پادری تھے سب کے سب حضرت خالد بن ولید کے پاس آ گئے اور آ کر کے قدموں پہ گر گئے اور کہنے لگے کہ جب حضرت خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو جو خالد بن ولید نبی کا کلمہ پڑھتا ہے اس نبی کا عالم کیا ہوگا. جب خالد بن ولید کا یہ عالم ہے تو ان کے آقا کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے جب محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. کتنے بھی
اسلام میں داخلہ فرمایا۔ کنکھیوں سے بھی کسی نے کسی لڑکی کو نہیں دیکھا۔ یہ پردہ ہے، یہ ایمان ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کہاں جا رہا ہے؟ آج کل کا چھوکرا سب عشق بازی کرتا ہے۔ درود شریف پڑھی، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماشاءاللہ آج ایک اور خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ولی چچا کو پوتی اللہ نے دیا ہے۔ ذرا زور سے بول دے سبحان اللہ۔ آئے ہے یہ تو منت کی محفل ہے، لیکن اب الحمدللہ یہ رحمت گھر میں آئی ہے، تو اس کی خیر و برکت سے اللہ تعالیٰ اور گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے گا۔ تو حضرات، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگوں کو کے چہرے پہ 12 بج جاتے ہیں، لیکن اے مسلمانوں گھبراؤ نہیں، اس لیے کہ اللہ جب بیٹی دیتا ہے تو کھلاتا پلاتا وہی ہے، سارے انتظامات بھی وہی کراتا ہے۔ لیکن ہم لوگوں کی سوچ الگ ہے، ہم لوگوں کی فکر الگ ہو گئی ہے کہ بچی ہو گئی، شادی کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے اگر بچی دیا ہے تو ہمیں اور آپ کو صرف محنت کرنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، محنت کرنا ہے۔ اور ہم اور آپ اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر، اس کا پھل ضرور عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ جب کسی گھر میں لڑکا پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او بچے جا تو اپنے باپ کا بازو بن جا، اور جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او بچی تو اپنے باپ کے گھر جا، میں تیرے باپ کا بازو بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، میں تیرے باپ کا بازو بن جاؤں گا۔ تو آپ سمجھئے اللہ تعالیٰ جب آپ کا بازو بنے گا تو کمائیے گا 10 روپیہ، اللہ اس میں برکتیں دے گا 20 کا، برکتیں دے گا 20 کا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ جانتے ہیں حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ والد محترم کا انتقال ہو گیا، 3 دن تک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے، 3 دن تک گھر ہی میں رہے۔ 3 دن کے بعد جب اپنے گھر سے باہر نکلے حضرت ابو حنیفہ تو ایک حاسد جو تھا وہ سلام پیش کیا، کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ حضرت نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ توجہ سے سنیے گا، ذرا اپنی توجہ کو میری گفتگو پہ مرکوز کیجیے۔ حاسد نے سلام کیا، جواب مل گیا، کہا سنا ہے کہ آپ کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا ہاں، کہا ایسا کرو کہ جو تمہاری بوڑھی ماں ہے نا اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اللہ، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا بھاری جملہ تھا کہ کسی کا باپ مر جائے اور کوئی کہے تو اپنی ماں کی شادی میرے ساتھ کر دو، کتنا بھاری جملہ ہے۔ نیند میں سوراخ کر دی کہ وہ جملہ ہے، یہ وہ جملہ ہے کہ رات بھر آدمی کو سونے نہ دے۔ حضرت ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے شاگرد لوگ تھے، فوراً جو ہے تلوار کو باہر نکال لی، کہا حضور آپ کا حکم ہو تو اس کی گردن کاٹ دیں۔ تو حضرت ابو حنیفہ نے فرمایا میں لاوارث تھوڑی ہوں، ذرا زور سے بولے سبحان اللہ، میں لاوارث تھوڑی ہوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال حضرت
ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا چونکہ شرعی بات تھی، شادی کرنا یہ تو شریعت میں ہے، شرعی بات تھی حضرت، لیکن چونکہ آپ کا انتقال کر گیا تھا، 3 دن ہی ہوئے تھے اور یہ جملہ سننے کو ملا، اب حضرت نے رونا چاہا لیکن رو بھی نہیں رہے، شرعی جملہ تھا۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے تم میری ماں سے شادی کرنا چاہتے ہو نا، میں ماں سے پوچھوں گا کب؟ عدت گزر جانے کے بعد، اگر میری ماں تیرے ساتھ نکاح کرنا چاہے گی تو پھر کر سکتی ہے۔ بہرحال اتنا کہے اور حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے نکل گئے۔ جیسے ہی آگے بڑھے وہ حاسد جو تھا، حسد کرنے والا، فوراً زمین پہ گرتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتا ہے۔ توجہ چاہو، فوراً اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے۔ آپ بتائیے وہ انسان کیوں مرا؟ حضرت ابو حنیفہ اس کی باتوں کا جواب دے دیتے، اس سے لڑائی جھگڑا کر لیتے تو پھر وہ نہیں مرتا، لیکن حضرت نے صبر کر لیا۔ کیا کر لیا؟ صبر کر لیا۔ صبر کا کرنا تھا کہ اس کی جان چلی گئی۔ تو حضرات اگر کوئی آدمی کسی کو ستاتا ہے، کوئی آدمی کسی کو رلاتا ہے، کسی کا دل دکھاتا ہے، اگر اپنی طاقت کے حساب سے بدلہ لے لے تو برابر ہو جاتا ہے، لیکن اگر آپ نے بدلہ نہ لیا، صبر کر لیا، سب جانتے ہیں نا اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے۔ آپ نے بدلہ نہیں لیا، آپ نے خدا کے حوالے چھوڑ دیا۔ حضرت کا جملہ کیا تھا؟ میں کوئی لاوارث تھوڑی ہوں، میرا رب ہے۔ آپ نے رب کے اوپر چھوڑا تو پھر معاملہ بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ تو حضرات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو چاہیے کہ آپس میں اختلافات نہ کریں، آپس میں کسی مسلمان بھائی کو ایسی بات نہ کہے جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، اس کا دل ٹوٹ جائے۔ حضرات باتیں تو بہت ساری ہیں، ختم کرتے ہیں ماشاءاللہ، چونکہ وقت بھی زیادہ ہو گیا ہے اور چند لوگوں کو کھانے کی بھی دعوت ہوگی۔ کہ وطن آ کر مدینے کا خیال آئے تو کیا ہوگا۔ حضرات پیسہ اگر اللہ نے دیا ہے تو ضرور جائیے مدینہ، حج کرنے ضرور جائیے، کیونکہ پیسہ چھوڑ دیجئے گا اب بچہ سب عیاشی میں اڑا دے گا، آپ کو کام نہیں آئے گا۔ اگر 2 کٹھا 4 کٹھا بیچ کر کے آپ چلے جاتے ہیں حج کرنے کے لیے تو دنیا میں آنے کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں تب بچہ سب کیا کرے گا؟ آپس میں بٹکھارا کر لے گا اور جو ہے جو مرضی آئے گا وہ کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ 40 ماہی تک بچہ سب آج کل کا یاد رکھتا ہے ماں باپ، اس کے بعد یاد نہیں رکھتا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائے کہ وطن آ کر مدینے کا خیال آئے تو کیا ہوگا۔ وطن آ کر مدینے کا خیال آئے تو کیا ہوگا۔ ارے تصور میں مدینے
مدینے کا جمال آئے تو کیا ہوگا. اور جو نبی سے محبت کرتا ہے ان کے لیے یہ شعر ہے, ملاحظہ فرما لیں کہ مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آتی. مدینے میں پہنچ کر یاد جنت کی نہیں آئی. اگر جنت میں طیبہ کا, اگر جنت میں طیبہ کا خیال آئے تو کیا ہوگا. اگر جنت میں طیبہ کا خیال آئے تو کیا ہوگا. تصور میں مدینے کا جمال آئے تو کیا ہوگا. حضرات ہمارے ولی چچا قابل مبارکباد ہے جو الحمدللہ اپنے بیٹے کو بھی عالم دین بنا رہے ہیں, جو امان اللہ بابا کی شکل میں موجود ہیں, اور الحمدللہ اچھی خطابت بھی ہوتی ہے. اور ہر آدمی کو ایک کو تو کم سے کم ضرور آپ پڑھا دیں, وہ کم سے کم قبر پہ جا کر کے ضرور آپ کو یاد کرے گا انشاءاللہ تعالی. تو ہر آدمی پہ یہ ضروری ہے کہ جو نبی نے دیا ہے وہ اسے لے لیں, اور جس چیز منع فرمایا گیا ہے اس سے رک جائے. اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کا قانون نہیں, یہ رب کا قانون ہے. اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اے لوگوں جو رسول تمہیں دے اسے لے لو, اور جس چیز سے منع کرے رک جاؤ. انشاءاللہ تعالیٰ پھر زندگی نے وفا کیا تو تقریر ہوگی. سب آدمی پڑھ لے استغفر اللہ ربی من کل ذنب وتوب الیہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.